بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ بعض اوقات چیزیں دیکھنے میں ایک جیسی ہوتی ہے لیکن ایک جیسی ہونے کے باوجود اندرونی طور پر فرق پایا جاتا ہے۔ جیسے عرفی مثال میں یہ ہے کہ ہم ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے جشن و ولادت کو بھی مناتے ہیں اور امام زمانہ علیہ السلام کی ولادت و جشن بھی مناتے ہیں۔ ظاہر تو پہ ایک جیسا ہے لیکن دونوں جشن میں بہت فرق ہے، بنیادی فرق ہے اس میں۔ اور فرق یہ کہ ہم اپنے عقیدے کے اعتبار سے تمام ائمہ کو امام بھی مانتے ہیں، حجت خدا بھی مانتے ہیں، ان کا جشن بھی مناتے ہیں، شعر و شاعری بھی کرتے ہیں، اور عقیدے کے لحاظ سے ہمارا عقیدہ ہے 12 امام کے اوپر۔ لیکن وہاں پر کوئی ہمیں ان 11 اماموں کی بیعت نہیں کرنا، وہ جو تھا وہ گزر گیا زمانہ، جبکہ 12ویں امام میں جشن میں ہمیں بیعت کرنا ہے کہ مولا آپ ہاتھ پھیلائیے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں اور جو آپ کا حکم ہو 24 گھنٹے آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کو تیار ہے، تجدید عہد کرنا ہے۔ ولادت کا مطلب یہ ہے۔ وہاں جشن میں فرق ہے، وہ تجدید عہد نہیں باقی ائمہ میں، اس میں تجدید عہد زمانے کا امام جو موجود ہے اس میں، تو دونوں میں ولادتوں میں فرق ہے۔ یعنی ایک میں زندہ امام اس وقت موجود ہے، ہمارا حاضر امام ہے، اس کو جو ہے حتماً جو ہے اپنی وفاداری جو ہے ہر سال پیش کرنا، اپنی بیعت، اپنے تجدید عہد کو ان کے سامنے پیش کرنا ہے۔ تو کبھی دیکھنے میں چیز ایک جیسی ہوتی ہے لیکن اندرونی طور پر اس میں فرق ہوا کرتا۔ آج کا مسئلہ بھی ایسا ہی ہے کہ وہ اونٹ جو نجاسات کو کھانے کا عادی ہو جائے، یعنی انسانی فضلات کے کھانے کا عادی ہو جائے، جس کے نتیجے میں وہ جلال حیوان بن جاتا ہے، اونٹ جلال کہلاتا ہے۔ اونٹ جلال اس بنیاد پر کہ اونٹ جلال کا پسینہ نجس مانا جائے، تو کیا باقی اور حیوانات جو وہ بھی جلال بن جاتے ہیں، انسان کا فضلات کھانے کا عادی بن جاتا ہے، اس کی پسندیدہ ڈش انسان کا فضلہ ہوا کرتا ہے، ہر ایک کی اپنی پسند ہوا کرتا ہے۔ ایک جو ہے جانور کا پسندیدہ کھانا اب انسان کا فضلہ تو ہو گیا، تو جلال بن جاتا ہے۔ جب جلال بن گیا تو اس کے نتیجے کے اندر لگتا ایسا کہ دونوں ایک جیسے ہیں، کیونکہ دونوں جانور ہیں، دونوں فضلات کھا رہے ہیں، ظاہر سے دونوں ایک جیسے، لیکن دونوں میں فرق ہے۔ اونٹ میں اور باقی اور حیوانات میں فرق پایا جاتا ہے، ظاہر دیکھنے میں ایک ہی جیسا ہے، لیکن جلال کا فضلات کو کھانا، انسانی فضلات اس کے لیے پسندیدہ کھانا ہے، اس کے باوجود اونٹ کا حکم الگ ہے، باقی اور حیوانات کا حکم الگ ہے۔ اس سلسلے میں پہلے تو آپ کے سامنے یہ بات پیش کریں کہ کوئی اختلاف نہیں ہے
اونٹ کے علاوہ باقی جلال جانوروں میں کہ باقی جلال کا پسینہ پاک ہوا کرتا ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ظاہری طور پر کوئی اختلاف اگر شاذ و نادر ہو قابل اعتنا نہیں ہے، تو باقی جانوروں میں اس کا پسینہ نجس نہیں ہے، پاک ہے۔ وہ ابھی ہم اجتہادی گفتگو کر رہے ہیں، اس کو ابھی دیکھیں گے کہ اوپر نیچے بہت ساری باتیں آئیں گی، اس حیثیت سے بات نہیں کر رہے۔ ویسے تو جلال جانور جو ہے اس کو پاک کرنے کا حکم ہے، وہ کس طرح کریں گے وہ الگ بات ہے، ابھی ہم اجتہادی جہت سے بات کر رہے ہیں۔ انسان کا فضلات، انسان کے فضلات کو کھانے کا عادی ہو جائے، اس میں پھر اختلاف، بعض لوگوں نے کہا نہیں کوئی بھی نجس جو فضلات کھائے، تو وہ اختلافی مسئلہ ہے۔ جو سب سے اتفاقی وہ انسان کا فضلات ہے۔ فرماتے ہیں کہ پہلا جملہ تو یہ ہے کہ اونٹ کے علاوہ جتنے بھی حیوانات ہیں ان کا پسینہ پاک ہے اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ آخوئی کی عبارت پڑھیں، وہ عبارت پر غور کریں۔ لم یقع خلاف فی طہارت العرق فی غیر الابل، کوئی اختلاف واقع نہیں ہوا ہے پسینے میں غیر از اونٹ کے، باقی حیوانات کے پسینے میں اختلاف نہیں ہے، فی طہارت العرق، کہ باقی حیوانات کا پسینہ پاک ہوا کرتا ہے۔ یہ عبارت ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ اگرچہ کہ ابھی بحث چلے گی، وہ آپ دیکھیے گا کہ وہ کیا نتیجہ سامنے آتا ہے جلال باقی حیوانات پہ، لیکن ابھی فی الحال آخوئی کا یہ جملہ آپ کے سامنے کوٹ کیا کہ کوئی اختلاف نہیں ہے کہ باقی حیوانات کا پسینہ جلال ہونے کے باوجود پسینہ پاک ہے۔ من الحیوانات الجلالۃ عدا ما یحکی عن نزہۃ ابن سعید، باقی اور حیوان جلال اس کا پسینہ پاک ہے۔ نزہہ ابن سعید میں پسینے کو باقی حیوان جلال میں بھی نجس سمجھا ہے، لیکن اس کے بارے میں جو جملہ لکھا ہے وہ بھی سنیں، اور شاذ لا یعبأ بہ فی مقابلۃ الاصحاب، وہ اتنا شاذ ہے کہ جس کی پرواہ نہیں کی جائے اصحاب کی اتنی بڑی تعداد کے مقابل میں۔ یہ ہے اختلاف تھوڑا سا ہے، لیکن اس اختلاف کو کوئی اعتنا نہیں کیا گیا۔ بس ابھی تک آپ کے سامنے پیش کیا کہ اونٹ کے علاوہ باقی جانوروں کے پسینے جلال کو پاک مانا گیا ہے، لیکن بعض اصحاب نے اختلاف کیا اور کہا کہ نہیں، جلال کا پسینہ بھی، جلال باقی حیوانات اونٹ کے علاوہ بھی پسینہ نجس ہوگا۔ کسی نے احتیاط واجب لگائی، کسی نے آج کل کے مراجع کے حساب سے نجس ہی مانا ہے۔ اسی لیے اب اس طرف ہم مسئلہ پڑھ رہے ہیں کہ جو طباطبائی بھی کچھ باقی حیوانات کے پسینے کو نجس کے قریب مانتے ہیں۔ دیکھیے گا ان کی عبارت کی، الثانی عشرہ عرق الابل الجلالۃ، جلال اونٹ کا پسینہ، بل مطلق الحیوان، بلکہ مطلق حیوان کا پسینہ، مطلق الحیوان الجلال، تمام وہ حیوانات مطلقاً جو جلال ہے ان کا پسینہ، علی الاحوط، احوط قول کی بنیاد پر باقی، احوط یعنی احتیاط واجب کی بنیاد پر باقی اور حیوانات جلال کا پسینہ بھی نجس ہے، آغائے
کاظم طباطبائی صاحب عروہ کے نزدیک. اور آج کل کے مراجع فتویٰ اسی اعتبار سے دے رہے ہیں کہ وہ تمام جانوروں کو اگر جلال ہو گیا تو نجس مانتے ہیں، اس کو پاک کرنے کا طریقہ مانا گیا. کچھ لوگ پاک کرنا واجب سمجھتے ہیں، کچھ لوگ پاک کرنا مستحب سمجھتے ہیں. ہاں خیر، تو اب دیکھتے ہیں کہ خود اونٹ کا پسینہ، اس سلسلے میں دو روایتیں ہمارے پاس متقدمین سے شروع میں پیش کرنا ہے کہ جو اونٹ کے جلال ہونے کے بعد اس کے پسینے کو نجس مانا ہے. جب آدمی جو ہے اونٹ کے اوپر سواری کرتا تو آپ کے سارے کپڑے جو ہے گیلے ہو جائیں گے. یہ بتا رہا ہے کہ پسینہ ہے. اس کے بیٹھے اسی بیٹھنے کی وجہ سے پسینہ جو ہے ہمارے اس پر لگ گیا ہے کپڑے پر. اس کے بیٹھنے پر اوپر بیٹھے تھے اور ہمارا پسینہ لگ گیا اس کا، تو وہ نجس ہو جائے گا کپڑا ہے. اس اونٹ کو نہیں کھانے کی تو اجازت نہیں ہے. موتوعہ جانور یا جلال جانور کو کھانے کی اجازت نہیں ہے. عارضی طور پر وہ حرام ہوگا. ویسے ذاتی طور پر حلال ہے، لیکن عارضی طور پر اس عارض جلالیت کی وجہ سے اور عارض موتوعہ ہونے کی وجہ سے حرام ہو جایا کرتا ہے. جی ہاں، استبراء کرنے سے جلال تو پاک ہو جائے گا، موتوعہ پاک نہیں ہوگا. موتوعہ کا تو بالکل سسٹم الگ ہے نا. جی کس کا؟ دودھ بھی استعمال نہیں کر سکتے. جلالہ کا جو ہے جلالہ اور موتوعہ کا استعمال نہیں کر سکتے، وہ بھی نجس ہو جائے گا. فرماتے ہیں کہ متقدمین کی طرف سے قول بنجاست آیا ہے، بلکہ کہا گیا کہ نجاست والا قول قدماء کے درمیان جو ہے وہ مشہور ہے. اور اس کی دو روایت آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ جو جلال اونٹ کے پسینے کو نجس مانتے ہیں. پہلی روایت حسن حفص ابن بختری کی ہے، ان ابی عبداللہ علیہ السلام. روایت جو ہے وہ آپ ملاحظہ فرمائیں گے. روایت کا لیکن ہمیشہ اجتہاد میں بہت اہم بات ہے کہ اجتہاد میں امام کے الفاظ پر غور کرنا ہے. اجتہاد میں اپنے پہلے کے تصورات ذہن میں نہیں رکھیں، بلکہ امام کے الفاظ کس مطلب کو ادا کر رہے ہیں فہم عرفی کے لحاظ سے. اور فہم عرفی بھی اس زمانے کا عرف دیکھنا ہے جس زمانے میں امام علیہ السلام زندگی گزار رہے تھے. اس لیے کہ ہمیشہ جب امام علیہ السلام کوئی روایت بیان کرتے ہیں تو اپنے زمانے کے فہم عرفی کے لحاظ سے بیان کرتے ہیں. اپنے زمانے کے لحاظ سے کسی ملک کا تذکرہ کیا تو اپنے زمانے کے اعتبار سے بیان کرتے ہیں. جیسے بالفرض کہ جو ہے زمانے کے امام کے سلسلے میں 10,000 علامتیں امام کے ظہور کی بتائی گئی، 10,000 سے بھی زیادہ. لیکن 10 علامتیں یقینی ہیں، جس میں سے جمادی الثانی جو 9 مہینے 9.5 مہینے پہلے ہوگا، جمادی الثانی سے پہلی علامت شروع. 10 علامتیں یقینی کی بات کر. وہ پہلی علامت جو 9 مہینے پہلے پیش آئے گی وہ سفیانی کا ظہور ہے. جو سفیانی آئے گا شام کے علاقے میں آئے گا. امام علیہ السلام نے فرمایا شام کے علاقے میں. اب یہ سفیانی کا ظہور. اور آخری علامت جو ذکر کی گئی نفس زکیہ کی شہادت خانہ کعبہ میں رکن یمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان. اور اس کے 15 دن کے بعد امام علیہ السلام 15 دن کے اندر امام علیہ السلام ظہور کر جائے.
اور یہ سفیانی کا ظہور امام کے 9 مہینے پہلے ہوگا. تو یہ جو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ سفیانی شام کے علاقے میں آئے گا، تو شام کا علاقہ وہ نہیں لیا جائے گا جو آج کے زمانے کا شام ہے، بلکہ امام کے زمانے میں جو شام تھا، جو علاقہ، اس شام کو لیا جائے گا، جس شام کے اندر فلسطین بھی شامل ہے، جس شام کے اندر لبنان بھی شامل ہے، جس شام کے اندر اسرائیل بھی شامل ہے، جس شام کے اندر شام بھی شامل ہے، اور اردن کا کچھ علاقہ اور ترکیہ کا کچھ علاقہ بھی شامل ہے. اتنے سارے علاقے مل کر کے وہ شام کا علاقہ کہلاتا ہے. تو شام کے علاقے میں امام علیہ السلام نے اشارہ کیا. تو ہر دفعہ ہمیشہ امام کے لفظ ب لفظ پر غور کرنا ہے. یہ اجتہاد کی سب سے بڑی خوبی ہوتی ہے. ہم اپنے عقیدے کو بٹھا کر کے اس پر غور نہیں کریں، بلکہ لفظ خود کیا دلالت کرے، ظہور عرفی، فہم عرفی جو اس زمانے کا تھا اور اس علاقے کا تھا، اس کے اعتبار سے ہمیں اس لفظ امام پر غور کرنا ہے. اسی لفظ کی امام کی بہت اہمیت ہوا کرتی ہے اجتہاد کے اندر. جی کیا چیز ہے؟ نہیں، وہ جنگ کی بات نہیں. جنگ تو اس وقت جو چھڑے گی وہ ذی القعدہ میں چھڑے گی، وہ جو ہے مشرق مغرب درمیان میں جو ہے سمندروں میں آگ لگ جائے گی اور جنگ عظیم ہوگی جس میں 1/3 آبادی ماری جائے گی. وہ والی جنگ ہوگی، چھوٹی موٹی جنگ نہیں ہوگی. اور پھر 1/3 آبادی جو ہے وہ بیماریوں قید سے خراب وہ مر جائے گی. خیر، تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو روایت پیش کر رہے ہیں اس میں قدماء کا قول یہ ہے کہ جلال ابل کا پسینہ نجس ہے. یہ متقدمین کے درمیان مشہور قول حسن حفص ابن بختری کی روایت عن ابی عبداللہ علیہ السلام قال، امام علیہ السلام نے فرمایا لا تشرب من البون الابل الجلالۃ، کہ وہ جلال اونٹ کا دودھ بھی نہ پیو. دودھ کو بھی منع کیا ہے، گوشت بھی منع کیا ہے اور دودھ بھی منع کیا جلال اونٹ کا. اس طرح موتوا میں بھی ہے کہ جو حیوان موتوا واقع اس کے دودھ اور اس کے گوشت کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے. لیکن پسینے میں گفتگو ہے کہ باقی حیوانات کے اندر پسینہ بھی نجس ہوگا یا نہیں، وہ ایک الگ چیپٹر ہے. لیکن یہاں پر ابھی تک ہم جو بتا رہے کہ اونٹ جلال اس کا دودھ نہ پیو، لا تشرب نہیں ہے، اور نہیں کہ ظہور حرام میں ہے، یعنی حرام ہے کہ آپ اونٹ جلال کا دودھ پیے. بین اصابک شیء، یہ اور تاکید کرا نجاست کی. دیکھیں، بین اصابک شیء من عراقها فاغسلہ، اور اگر آپ کے کسی چیز پر یعنی کپڑے یا بدن پر اونٹ جلال کا پسینہ اصابت کر جائے، لگ جائے، فاغسلہ، تو اس کپڑے کو دھو لو جہاں پسینہ جلال لگا ہے. اس کپڑے کو دھو لو یا اس بدن کے حصے کو دھو لو کہ جہاں پر پسینہ لگا ہے. کیونکہ عام طور پر جو پسینہ جو انسان کو لگتا ہے کہ جب انسان اونٹ پر سواری کرتا ہے تو اس وقت جو ہے خود بخود اس کا پسینہ ہمارے کپڑوں میں لگ جایا کرتا ہے. یہ سب سے زیادہ جو پیش آتا ہے. تو اس روایت سے کیا ثابت ہو؟ 2 جملے جو ہے، ایک تو دودھ نہ پیو اور دوسرا کپڑا پاک کر لو. فاغسل ہو، اغسل فی الامر، امر کے ظہوری کے واجب ہے کہ کپڑے کو پاک کرو، کہ کپڑے کو پاک کرنا واجب ہے. اس کا مطلب یہ ہوا دلالت التزامی کی بنیاد پر کہ آپ کا کپڑا نجس ہو گیا تھا، اس لیے امام علیہ السلام واجب قرار دے رہے ہیں کہ آپ اپنے کپڑے کو پاک کرو. بس دونوں جملے دلالت ظاہری کر رہے ہیں. ظہور عرفی سے معنی نکلتا ہے کہ جلال کا پسینہ نجس ہوا کرتا ہے. اس روایت سے تو یہ ظہور عرفی تھا. آئیے دوسری روایت ملاحظہ کریں.
دوسرے بات صحیح ہے ہشام ابن سالم عن ابی عبداللہ علیہ السلام. ہشام ابن سالم یہ بھی جو امام علیہ السلام کے بہت قریبی ساتھی تھے، انہوں نے امام صادق علیہ السلام سے سوال کیا. قال، امام علیہ السلام نے فرمایا اونٹ کے پسینے کے بارے میں، لا تأکل اللحوم الجلالۃ، لحوم الجلالۃ بھی پڑھ سکتے ہیں. کہتے ہیں لحوم یعنی گوشت جو جلال اونٹ کا ہے وہ گوشت نہ کھاؤ. وَإِنْ أَصَابَكَ مِنْ عَرَقِهَا شَيْءٌ، اگر آپ تک اصابت کر جائے یعنی پہنچ جائے اونٹ کے پسینے میں سے کوئی چیز آپ کو لگ جائے، فاغسل ہو، تو آپ اس کپڑے کو، اس بدن کو دھو لیں جو لگی ہے اونٹ کے پسینے سے. یہاں پر الف لام جلالہ کے اوپر داخل ہوا ہے، اور روایت صحیح روایت ہے. الف لام اس کو دو قسم کے معنی یہاں پر لیے جا سکتے ہیں. جلالہ سے مراد الف لام عہد ذکری ہو کہ جس میں اسی جلال کی طرف اشارہ کیا گیا ہو جس جلال، اونٹ جلال کی طرف جو ہے وہ اشارہ ہو. اور اونٹ جلال کی طرف اشارہ عہد ذکری، یعنی عہد ذکری کا مطلب اونٹ جلال کا جو پہلے ذکر آیا تھا اسی کی طرف الف لام عہد ذکری اشارہ کر رہا ہو. تو پھر کیا ہوگا؟ تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پسینہ صرف اونٹ کا مانا جائے گا، باقی اور حیوانات شامل نہیں ہوں گے، مختص بہ اونٹ. اما اگر ہم نے یقین کیا کہ نہیں یہ الف لام اپنی جگہ پر جلال مطلقہ کو لے رہا ہے، یعنی جلالہ یعنی تمام جلال جانور، تمام جلال حیوان، اس میں عہد ذکری کی طرف اشارہ نہ ہو، تاکہ اونٹ کے علاوہ بھی باقی تمام حیوانات جلال کو لے لے اور عمومی طور پر جلال حیوان کا پسینہ نجس ہو جائے. یہ کب؟ کہ جب الف لام کو مطلق لے لے، نہ عہد ذکری کے طور پر لے، تب کی بات ہے. عہد ذکری نہ لیں بلکہ جو ہے وہ مطلق کے معنی میں لیں. تو اس کے نتیجے کے اندر تمام کے تمام حیوانات جلال کا پسینہ نجس ہو جائے. اب آپ سے سوال ہے کہ آپ کے نزدیک یہ سوچیں جو ایک اجتہاد میں سوچنے کی جگہ ہوتی ہے کہ ظہور کے لحاظ سے الف لام عہد ذکری اونٹ جلال کی طرف اشارہ ہے یا الف لام الجلال مطلق جلال کی طرف اشارہ ہے. یہی غور کرنا ہے فہم عرفی کے لحاظ سے جو امام کے زمانے میں عرف تھا، اس کے اعتبار سے کیا مطلب نکلتا. جی ہاں دوسری روایت کو بھی دیکھیں گے، لیکن ابھی خود ان الفاظ سے کیا سمجھ میں آ رہا. تو اصل میں یہاں تھوڑا سا قرینہ بھی موجود ہے کہ سوال چونکہ جلال اونٹ کے بارے میں کیا گیا ہے اس لیے ظاہر یہ لگتا ہے کہ اونٹ جلال ہی کا سوال ہے، باقی کی نسبت سے بیان نہیں ہوا ہے، اصل اسی کی نسبت مطلق بیان نہیں ہوا ہے. ہاں جی، لیکن ابھی فی الحال تو ایسا لگ رہا ہے کہ جلال اونٹ کے لیے بیان کیا ہے کہ سوال اونٹ کے بارے میں کیا گیا تھا، اس لیے ظاہر یہ لگ رہا ہے کہ یہ اونٹ جلال کی طرف اشارہ ہے.
صحیح. آج بھی جو ہے آپ دیکھیے، آپ نے شاید دیہاتوں گاؤں میں دیکھا ہوگا کہ جو بطخیں پلتی ہیں وہ ایسا نہیں ہے کہ گھر میں رہنے کی وجہ سے وہ نجاسات کو نہ کھائیں، بلکہ مرغی اور بطخ ہمارے آج کے زمانے میں جو گھر میں پل رہی ہے. پانچ منٹ پہلے ہاں کیجیے گا وفاق پیپر نو بجے شروع. ٹھیک ہے جی، وہ ایسے ہی کرنا ہے. ٹھیک ہے. جی. چونکہ جو ہے وہ جلال وہ گھر میں پلنے والی مرغیاں بھی اور گھر میں پلنے والی بطخیں بھی آپ دیکھیں کہ باہر نکل کر کے وہ نالیوں میں سے گٹر میں سے وہی انسان کے فضلات بعض مرغیاں اور بعض بطخیں کھایا کرتی اور نجاسات کھایا کرتی. گاؤں دیہاتوں میں ہے، ابھی بھی گاؤں دیہاتوں میں بہت نالے ہوتے ہیں، وہ بہہ رہے ہوتے ہیں ہر جگہ، وہ مرغیاں اس میں سے کھا رہی ہوتی ہیں. اسی لیے ہم نے گاؤں دیہاتوں کا حوالہ دیا ہے. ہاں باہر سے ہاں نہیں، مورد ابتلا تو اس وقت بھی جانور، دوسرے جانور بھی مورد ابتلا تھے، گائے، اونٹ، بکریاں، بلکہ بکریاں تو سب سے زیادہ جو ہے محل ابتلا، مرغیاں تو سب سے زیادہ محل ابتلا ہے. یہ سب سے زیادہ گھر میں پلنے والی چیزیں یہی زیادہ ہوا کرتی ہیں، مرغیاں ہوتی ہیں یا جو ہے بکریاں ہوا کرتی ہیں، اور اس کے ریوڑ ہمیشہ نکلتے ہیں. مورد جو ہے باعث تخصیص ہونا جو ہے اس کے لیے قرینہ چاہیے. اس وقت تو ظاہراً کوئی قرینہ جو ہے ایسا ہے کہ ابھی سوال چونکہ یہ کیا گیا اونٹ کا، تو اس لیے جواب بھی امام علیہ السلام اونٹ کا دے رہے اس عنوان سے. وَإِلَّا مورد ابتلا تو سب کے سب ہے. ہاں تو جو ہے مورد ابتلا ممکن ہے سب دوسرے اور بھی ہوں، لیکن سوال جو ہے اس کی وجہ سے جو پتہ چل رہا ہے کہ سوال کے مطابق جواب دیا جا رہا ہے. بس اس سے پتہ چلا کہ یہاں پر عموم کے بجائے خصوص اونٹ کا پسینہ ہے کہ جس کو جلال کا پسینہ کہا گیا، اور وہ نجس اس روایت سے تو نظر آ رہا ہے. مطابق ہونا چاہیے، ٹکراؤ نہیں ہونا. جی نہیں، کبھی کبھی جو ہے ہوتا ہے کہ آدمی اس چیز کا سوال کرا جو اس کے لیے ابھی اس مسئلہ پیش آ گیا، ہم اسی کا سوال کریں گے نا، تو جواب بھی امام اسی سوال کے حساب سے کرے گا. جو مسئلہ پیش آئے گا اسی کے حساب سے سوال کرتا ہے، تو اسی کے حساب سے امام علیہ السلام جواب دے رہے ہیں. تو اس کا مطلب ابھی اس وقت جواب جو ہے خالص اونٹ کے لیے، کیونکہ اس کے ساتھ مسئلہ یہی پیش آیا تھا. خود مسئلہ عام طور پر یہ جو پیش آتا ہے وہی پوچھتا ہے، دوسرا مسئلہ تو نہیں پوچھے گا انہیں. اس کا مطلب اونٹ کا سوال کرے تو اس کا مطلب گائے کا مسئلہ تھوڑا اس کو پیش آیا، اس کو مسئلہ اونٹ کا ہی پیش آیا ہے، تو اس اونٹ کا سوال کیا، امام نے بھی اونٹ کا جواب دیا ہے. پتہ نہیں ہے ابھی فی الحال تو اونٹ کا تو ثابت ہو رہا ہے، باقی جو ہے اس روایت سے اور کوئی چیز ثابت نہیں ہو رہی. ہاں نہیں. صلی اللہ علیہ وسلم. الرحمن الرحیم وبه نستعین وهو خیر معین. آیا صرف اونٹ کا پسینہ نجس رہے گا یا باقی اور جلال حیوان کا پسینہ بھی نجس ہو جائے گا؟ اگر ہم الف لام جو جلال پر داخل ہے، نہیں لام جو الف لام جو جلال پر داخل ہے اس کو عہد ذکری مانے
کہ اونٹ جلال کی طرف اشارہ ہو تو صرف حدیث مخصوص ہو جائے گی اونٹ کا پسینہ، لیکن الجلال کا الف لام اطلاق مانے نہ عہد اشارہ مانے، اشارہ با اونٹ نہ ہو، مطلق جلال ارادہ لیا جائے تو اس وقت الف لام سے جب مطلق الجلال ارادہ لیا گیا تو اس میں اونٹ اور غیر اونٹ سب شامل ہو جائیں گے۔ اور ظہور یہ ہے کہ الف لام کا اشارہ اونٹ کی طرف ہے، کیونکہ سوال راوی نے آ کر اونٹ کے بارے میں جو اس کو مسئلہ پیش آ گیا تھا اس اونٹ کا مسئلہ پوچھ رہا تھا، اس نے کسی اور حیوانات کا مسئلہ نہیں پوچھا ہے، اس لحاظ سے ظہور یہ کہ اونٹ کی طرف اشارہ ہے۔ یہ جو ہے کل بات آئی تھی، اس کا مطلب زیادہ زیادہ اونٹ کا جلال ہو جانے کے بعد پسینہ نجس ہوا کرتا ہے۔ آغا خوئی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک تو صحیح بات اور فتویٰ یہ ہے کہ اونٹ کا پسینہ بھی جلال ہونے کے باوجود نجس نہیں ہے۔ میں تو اونٹ کے پسینے کو جلال ہو جانے کے باوجود نجس نہیں مانتا ہوں۔ جب اونٹ کا پسینہ نجس نہیں ہے تو باقی اور حیوانات تو کیا بیچتے ہیں؟ ان کا تو مسئلہ پہلے اختلافی تھا، یہ جو ہے وہ تو بطریق اولا نجس نہیں ہوگا۔ یہ کوئی ابتداءً ادعا آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ دلیل کہتے ہیں کہ پہلے ہم ظہور دکھائیں گے کہ اونٹ کی طرف نجاست کا ظہور آ رہا ہے، لیکن پھر اس کو رد کرنا شروع کریں گے۔ کہتے ہیں روایت میں چونکہ امر آیا ہے کہ بدن کو دھو لو اونٹ کے پسینے والے کو، یا لباس کو دھو لو اونٹ کے پسینے والے کو، یہ امر بدھونا کہ جہاں پر بولو عرق لگ گیا ہو اس کو دھونا جو ہے واجب قرار دیا۔ یہ ظہور رکھتا ہے کہ عرق نجس تھا اونٹ کا، تبھی تو دھونے کا حکم دیا کہ آپ اپنے کپڑے کو دھو لو جس سے پسینہ لگ گیا ہے۔ دھونا قرینہ ہے اس بات پر کہ یہاں پر پسینہ نجس مانا گیا ہے، اس لیے فاغسلہ کہا کہ تم اس کپڑے کو دھو لو۔ یہ دھونا قرینہ ہے اور ظہور رکھتا ہے کہ پسینہ نجس ہے۔ ابھی تک وہ اس کو لے کر آ رہے، ظہور کو بتا دیں کیا ہے۔ خاص طور پر آخوئی یہ کہتے کہ لفظ من بھی آیا ہے۔ من جو ہے وہ ایک اور ظہور میں طاقت پیدا کرتا ہے، اور ظہور میں یہ طاقت پیدا کرتا ہے کہ دھو لو، کہ جو من نشویہ ہے، یعنی من نشویہ کا کام ہے کہ جس کا اثر اسی اونٹ کے پسینے کی وجہ سے اس کپڑے میں یہ خرابی پیدا ہو گئی ہے کہ دھو لو۔ یہ من نشویہ کہ اس نشو نما کی وجہ سے، اس کے اثر کی وجہ سے، اس کے عرق کے اثر کی وجہ سے آپ کو دھو لو۔ عرق کا اثر کیا ہے؟ وہ نجاست، اس کی وجہ سے دھو لو۔ یہ من نشویہ سے اور زیادہ طاقت پیدا ہوتی ظہور میں کہ کپڑے کو دھو لو، اس کا مطلب یہ ہے کہ پسینہ نجس ہے۔ بس دو ظہور آپ کو دیکھا ہے، ایک دھونا خود واجب ہے، اس کا مطلب پسینہ نجس ہے۔ ایک من نشویہ سے کہ وہ دھونا کیوں آیا کہ پسینے کی وجہ سے اثر پیدا ہوا ہے کہ کپڑے کو دھو لو، پسینہ پس نجس ہے۔ ایک اثر کیا ہے؟ وہ نجاست کا اثر۔ یہ دو قرینے آغا خوئی نے ظہور پر ذکر کیے کہ یہ دھونا اور نشویہ کے ذریعے سے پتہ چلتا ہے کہ کپڑے کو دھونے کا حکم ہے، یعنی نجس ہے کپڑا، اس کا مطلب پسینہ اونٹ کا نجس ہوا کرتا ہے۔ یہ ظہور تھا، لیکن اس ظہور کو توڑا گیا ہے، اور آغا خوئی نے کہا نہیں، یہ ظہور کام کا نہیں ہے۔
بول و پسینہ دونوں میں اس طریقے سے اگر من آ جائے تو اس کے ظہور کی طاقت زیادہ پیدا ہو جاتی ہے. لیکن آغا خوئی فرماتے ہیں کہ یہ دھو لینے کا حکم امر مولوی نہیں ہے بلکہ امر ارشادی ہے. امر ارشادی ہے. ظہور ارشاد میں، ارشاد اس بات کی طرف کہ جو ہے پسینہ نجس ہے اس لیے تم اپنے کپڑے کو دھو لو، ورنہ اگر نہیں دھویا تو آپ کی نماز باطل ہو جانے کا اثر ظاہر ہوگا. جس طرح ڈاکٹر کہتا ہے کہ دوائی کھا لو، اگر دوائی نہیں کھائی تو آپ کو بیماری سے نجات نہیں ملے گی. اس طرح آپ نے اس پسینے کو نہیں دھویا تو آپ کی نماز بھی صحیح نہیں ہوگی، اثر ظاہر ہو رہا ہے. امر مولوی نہیں ہے، امر ارشادی ہے. کہتے یہ روایت چاہے ارشادی ہو مولوی ہو، دونوں صورتوں میں جو ہے ظہور اس کا یہ ہے کہ پسینہ نجس ہے. اگرچہ کہ وہ پیشاب والی روایت جو اس سے اس کا ظہور کمتر ہے، لیکن بہرحال ظہور اسی میں نکلتا ہے کہ جو ہے وہ پیشاب نجس جس طرح تھا اس طریقے سے جو ہے پسینہ بھی نجس ہوگا. کہتے ہیں ظہور کو ہم نے مانا، لیکن جب ظہور ہو اور اس کے مقابل میں کوئی قرینہ نہ ہو یا محتمل القرینیت موجود نہ ہو تو ظہور پر عمل کیا جاتا ہے. قرینہ یا محتمل القرینیت موجود ہو تو اس وقت ظہور پر عمل نہیں کیا جائے گا. بس اس لیے یہاں پر اس روایت میں قرینہ موجود ہے. اس قرینے کی وجہ سے ہم اونٹ کے پسینے کو نجس نہیں مان سکتے ہیں، یا کم سے کم لا اقل محتمل القرینیت موجود ہے کہ جس کی وجہ سے ہم اونٹ کے پسینے جلال کو نجس نہیں مان سکتے ہیں. جلال ہو گیا نا، جلال، جلال کی سے نجس، اصل مسئلہ جلال ہے. جلال ہے فضلات کھانے والا، نجس کھانے والا. آپ تو نجس، پیشاب بھی نجس ہے، اس وقت پیشاب بھی نجس ہے، اس کو گوشت کھانا بھی حرام ہے، اس کا دودھ پینا بھی حرام ہے، سب کچھ حرام ہو جائے گا. بحث جلال میں چل رہی، خالص اونٹ میں نہیں چل رہی ہے. آپ جو ہے مورد بحث کو گم نہیں کریں، اصل جلال میں گفتگو چل رہی ہے. جلال کو بار بار دوہرا نہیں سکتے، اونٹ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، جلال اونٹ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. اب آپ کو یہ ملاحظہ کرنا ہے کہ ظہور کے خلاف قرینہ یا محتمل القرینہ کیا چیز ہے. یہاں پر روایت میں کون سی ایسی چیز آ گئی ہے جو ظہور کے خلاف جا رہی ہے. کہتے یہ قرینہ دونوں روایت میں موجود ہے، جہاں پر جلال کے پسینے سے کپڑا دھونے کو کہا گیا ہے. دونوں روایت میں پہلا قرینہ جو ہے یہ ہے کہ امام علیہ السلام نے کہا کہ اونٹ کے دودھ کو جلال ہونے کی صورت میں نہیں کیا کہ آپ اس دودھ کو نہ پئیں. حسنہ حفص کے اندر یہ تھا. پھر امام علیہ السلام نے دودھ کے نہ پینے کے بعد امر کیا اسی پر متفرع کرتے ہوئے کہ اس کے پسینے والی چیز کو دھو لو. یہ نہیں کہ بات کہ دودھ نہ پیو، پھر کہا کہ پسینے سے آپ اپنے کپڑے کو دھو لو. اسی طرح صحیحہ جو دوسرے نمبر پر روایت تھی اس میں بھی نہیں کیا گیا کہ جلال کے گوشت کو
جلال کے گوشت کو نہ کھاؤ، اور اس میں متفرق کیا گیا کہ اس کے پسینے سے آپ اپنے کپڑے کو دھو لو۔ دونوں میں جلال کو کھانے اور پینے سے منع کیا گیا، پھر پسینے کو کہا کہ دھو لو۔ بس اس کا مطلب یہ ہوا کہ چونکہ وہ جلال ہو گیا ہے، جلال ہونے کی وجہ سے ہم نے اس کے پسینے سے کپڑے کو دھو لو، تاکہ وہ کپڑا پسینے سے زائل ہو جائے اور مانع صلاۃ نہ ہو۔ اگرچہ کہ مانع صلاۃ ہونے کی صورت میں یہ بھی کہا کہ پسینہ پاک ہونے کے باوجود مانع صلاۃ ہے۔ جیسے کہ بلی کے تھوک میں، تھوک بلی کا پاک ہے، لیکن اس تھوک کے ساتھ آپ نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ بلی کے بال میں جس طرح نماز نہیں پڑھ سکتے، اگرچہ آغا نے کہا ایک دو بال ہو تو کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن بلی کے بال یا بلی جو غیر معقول اللہ میں اس کے اجزاء والی چیز کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں، تھوک کے ساتھ بھی نماز نہیں پڑھ سکتے بلی کے۔ حالانکہ بلی کا تھوک اتنا پاک ہے کہ جو کہا گیا کہ اس کا جھوٹا نہ صرف یہ کہ نجس نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس کا جھوٹا مکروہ بھی نہیں ہے، اتنا پاک ہے وہ۔ اتنا پاک ہونے کے باوجود کہا کہ نماز سے مانے، بلی کا تھوک اگرچہ کہ نجس نہیں کرتا لیکن مانے نماز ہے۔ بس یہاں پر اگر ہم اس بات کو مانیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جلال ہو یا غیر جلال، اس میں دونوں کے اندر عارضی طور پر اس میں کھانا اور پینا منع ہو گیا ہے، اور اس کے اندر نماز پڑھنا ممنوع ہو گیا ہے۔ اور چونکہ ممنوع ہو گیا ہے اس لیے یہاں پر متفرق قرار دیا ہے اس بات پر کہ آپ اپنے کپڑے کو جب اس کے پسینے سے لگ جائے تو امر کیا کہ دھو لیا کرو، تاکہ وہ پسینہ زائل ہو جائے اور مانع صلاۃ نہ بنے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس طرح بلی کا تھوک اگرچہ کہ مانع صلاۃ ہے، اور کہا کہ آپ کی نماز میں پسینہ بھی رکاوٹ بن سکتا ہے، لیکن یہ پاک ہے بلی کے تھوک کی طرح، لیکن مانع نماز ہونے کی وجہ سے آپ اس کو دھو لو۔ یعنی بس جس طرح بلی کا تھوک پاک ہونے کے باوجود اس کے اندر دھو لینے کا حکم قرار دیا گیا تاکہ نماز میں مانع نہ ہو، اس طرح یہاں پر بھی ہو سکتا ہے کہ یہ عرق اور پسینہ بھی جلال کا پاک ہو، خالی دھونے کا حکم اس لیے دیا تھا کہ آپ کی نماز میں رکاوٹ نہ بن سکے۔ پس روایت میں یا تو یہ احتمال ہے کہ وہ پاک ہو اور خالی دھونے کا حکم اس لیے دیا گیا ہو کہ نماز میں مانع ہے،
یا احتمال یہ کہ نجس ہونے اور پاک ہونے کے درمیان شک کی صورت میں بھی اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، جب احتمال آ جایا کرتا ہے تو استدلال باطل ہے کہ ہم پسینے کو نجس ثابت کر سکیں۔ بس اس سے پتہ چلا کہ یہاں پر نجس قرار دینے کے لیے یہ دونوں روایت پکی طرح سے مطلب کو ثابت نہیں کر سکتی کہ نجاست کو ثابت کرے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔